افغانستان، سرحدیں، قبائل اور سلطنتیں، ماضی جو مستقبل کو تراشتا ہے، جہاں پہاڑ راز چھپاتے ہیں اور سرحدیں خون کی لکیریں بن جاتی ہیں۔ قدیم جڑیں اور قبائلی نقشہ۔ دوستو، افغانستان کا ذکر آج ہمیں خبروں میں ملتا ہے، مگر یہ زمین صرف جنگجوؤں اور طالبان کی کہانی نہیں۔ یہ دھرتی ہزاروں سال پرانی ہے، یہاں سے کبھی عظیم سلطنتیں گزری، کبھی بڑی تہذیبیں پھلی پھولی۔ یاد کیجئے، یہی پہاڑ تھے جب ایرانی بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ گزرے، یہی وادیاں تھی جہاں سکندر اعظم کے گھوڑوں نے زمین کو رون ڈالا، یہی خطہ تھا جہاں بدھ مت کی عبادت گاہیں اور مجسمے آسمان کو چھوتے تھے، اور پھر اسلام کی روشنی پھیلی جس نے پورے افغانستان کو بدل ڈالا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ایک جیسی رہی، یہ سرزمین کبھی ایک بادشاہت کے نتیجے میں لمبے عرصے تک نہیں رہی۔ یہاں ہمیشہ مختلف قبائل، مختلف زبانیں اور مختلف چہرے رہے۔ یہ کبھی ایک رنگ کی نہیں رہی، ہمیشہ رنگوں کا ایک نقشہ رہا۔ نسلی قبائل۔ افغانستان کا چہرہ سب سے پہلے پشتون، سب سے بڑا قبیلہ، جنگجو، مہمان نواز مگر انتقام میں بھی بے مثال سخت۔ ان کا روایتی کوڈ پشتون ولی اسلام سے بھی پرانا ہے۔ اس میں عزت، مہمانداری، دشمن سے بدلہ اور خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ تاجک فارسی تہذیب کے وارث تھے، یہ لوگ تاجر تھے، شاعر تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں منتظم بھی رہے تھے۔ ہزارہ چنگیز خان کے منگول سپاہیوں کی اولاد، ان کے چہرے وسطی ایشیا جیسے اور ان کا مذہب اکثریت سے مختلف، اسی لیے اکثر مظلوم رہے۔ ازبک اور ترکمان، ترک نسل کے سپاہی، گھوڑوں پر سوار، چھاپے مار، خانہ بدوش، ان کے رشتے وسطی ایشیا کے خاندان داروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ نورستانی، یہ لوگ پہلے کافرستانی کہلاتے تھے کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز سے آخر تک ان میں زبردستی مسلمان بنائے گئے۔ دورانی سلطنت افغانستان کی پیدائش 1747 میں قبائلی جھگڑوں اور افراتفری کے بیچ ایک شخص ابھر کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے احمد شاہ درانی۔ اس نے پشتون قبائل کو ایک پرچم کے نیچے جمع کیا، اس کی قیادت نے افغانستان کو پہلی بار ملک کی شکل دی۔ قندھار اس کا مرکز تھا، وہاں سے اس نے سلطنت پھیلانا شروع کی۔ مشہد ایران میں، کشمیر ہندوستان میں اور کراچی کے قریب سمندر تک۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان دنیا کا ایک طاقتور کھلاڑی بن چکا تھا، مگر یہ سلطنت احمد شاہ کی ذاتی کرشمے پر قائم تھی۔ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا، قبیلے پھر سے لڑ پڑے، اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی اور وہ اتحاد بکھر گیا جس نے افغانستان کو بنایا تھا۔ یوں افغانستان پیدا ہوا، لیکن ایک کمزور بچے کی طرح جو چلنا بھی چاہے تو گھرنے لگتا ہے۔ خون سے لکھی سرحدیں۔ افغانستان کی اصل بدقسمتی کیا تھی؟ اس کے لوگ نہیں بلکہ اس کی سرحدیں۔ یہ سرحدیں افغانیوں نے نہیں بنائی، باہر سے آنے والے سامراج نے کھینچی۔ ان لکیروں نے قبیلوں کو کاٹ دیا، رشتے توڑ دیے اور دشمنی کو جنم دیا۔ گریٹ گیم۔ 19ویں صدی نے برطانیہ اور روس افغانستان کو اپنے کھیل کی بساط بنا بیٹھے تھے۔ ایک طرف روس، دوسری طرف انڈیا میں بیٹھا برطانیہ، دونوں نے افغانستان کو صرف بفر زون سمجھا۔ ڈیورڈ لائن 1893، ایک کاغذ، ایک دستخط اور پختون قوم دو حصوں میں بٹ گئی، آدھے افغانستان میں، آدھے برصغیر میں۔ آج تک یہ لکیر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں زہر گھول رہی ہے۔ امور دریا 1873، روس نے ایک شمالی سرحد بنوائی، یوں افغانستان کا وسط ایشیا سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہرات کا سوال۔ ایران اور برطانیہ کی کئی بار ہرات پر جنگ ہوئی، آخرکار یہ کابل کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ سرحدیں سیاہی سے نہیں، افغانی خون سے لکھی گئیں۔ 20ویں صدی کی جدوجہد۔ افغانستان 20ویں صدی میں ایک بار پھر جنگوں کا اکھاڑا بنا رہا۔ 1919، امان اللہ خان نے برطانیہ سے لڑائی لڑی اور تیسری اینگلو افغانستان جنگ جیت کر آزادی حاصل کی، اور وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے 20ویں صدی میں برطانیہ سامراج کو للکارا۔ 1979، سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، لیکن پہاڑوں میں لڑنے والے مجاہدین نے روسی ٹینکوں کو توڑ ڈالا۔ امریکہ نے انہیں جدید ہتھیار دیے اور آخرکار روس کو شکست کھانی پڑی۔ 1990 کی دہائی، مجاہدین آپس میں لڑ پڑے، کابل آگ میں جل گیا،
عوام تنگ آ گئے تو طالبان ابھرے. انہوں نے امن کا وعدہ کیا لیکن سخت شریعت نافذ کر دی. سن 2001 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں آ گیا. 20 سال کی جنگ، ہزاروں لاشیں، اربوں ڈالر کا خرچہ اور آخر میں امریکہ کو بھی ملی شرمندگی کے ساتھ نکلنے کی راہ. طالبان واپس آ گئے. افغانستان نے 3 بڑی طاقتوں کو شکست دی: برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ. سوال یہ ہے کیا افغان عوام جیتے یا وہی اپنے گھروں اور بچوں کو کھو بیٹھے؟ موجودہ افغانستان. آج افغانستان ایک ملک ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا. طالبان کابل پر قابض ہیں، سخت قوانین نافذ ہیں، اقلیتیں دباؤ کا شکار ہیں، معیشت پابندیوں کی وجہ سے برباد، لوگ بھوک سے تڑپ کر مر رہے ہیں. دنیا کے بڑے کھلاڑی یہاں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. پاکستان اثر چاہتا ہے مگر خود دہشت گردی اور مجاہدین کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے. ایران ہزارہ شیعوں کی حمایت کرتا ہے. چین افغانستان کے معدنی خزانوں پر نظر رکھے ہوا ہے. روس کو خوف ہے کہیں طالبان کا اثر وسطی ایشیا تک پھیل نہ جائے. امریکہ دور بیٹھا پابندیاں لگا رہا ہے. افغانستان معدنی دولت سے مالا مال مگر انسانی امید سے خالی ہے. مستقبل کے امکانات. آنے والا وقت افغانستان کا راستہ کیا ہوگا؟ پھر سے خانہ جنگی، طالبان کی مضبوط حکومت مگر شدت پسندی میں ڈوبا ہوا ملک. بڑی طاقتوں کی پراکسی جنگ کا میدان یا نوجوانوں کی بغاوت جو تعلیم اور آزادی چاہتے ہیں. فیصلہ باہر کی طاقتوں کا نہیں، افغانستانی عوام کا ہوگا. چند سفارشات. ہمسایہ ممالک مل کر افغانستان کو سنبھالیں. سب قوموں کو شامل کیے بغیر امن ممکن نہیں. معدنی وسائل اور منصوبے ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سرحدی مسئلے ہمیشہ کے لیے ختم کیے جائیں. تعلیم پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے. افغانستان صرف پہاڑ اور طالبان نہیں، یہ سلطنتوں کا قبرستان بھی ہے اور تہذیبوں کا گہوارہ بھی. سلطنتیں آئیں اور مٹ گئی مگر افغان باقی ہے. پہاڑوں پر سورج کا طلوع، کابل کے روشن مناظر. ماضی جو مستقبل کو تراشتا ہے. یہ ہے گلوبل افیئرز ٹونائٹ اردو. میں ہوں مسٹر براوو. جاگتے رہو، جڑے رہو اور خبردار رہو. افغانستان کی کہانی ختم نہیں ہوئی. یہ لوگ بار بار فاتحوں کو شکست دے کر اپنی تاریخ خود لکھتے ہیں. سبسکرائب